بلکہ اس نے اللہ رب العالمین کو معاذ اللہ استغفر اللہ رب العالمین کو اس نے قصوروار قرار دیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے حکم ہی ایسا کیوں دیا کہ میں بھٹک گیا، میں گمراہ ہو گیا، تو مجھے ایسا حکم ہی نہ دیتا، اگر تو مجھے ایسا حکم نہ دیتا تو میں گمراہی سے بچ جاتا۔ یہ ہے شیطان کی سوچ، یہ ہے ابلیس کی سوچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 14۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ قال، بولا، انظرنی، مہلت دے مجھے، الی یومی، اس دن تک، یبعثون، جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ابلیس کو جنت سے اتر جانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ چونکہ تو تکبر کر رہا ہے، اور کوئی بھی متکبر شخص جنت میں نہ آ سکتا ہے، اور اگر جنت میں ہو تو اسے نکال دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابھی ہم جو آیہ مبارکہ شروع کر رہے ہیں، اس آیہ مبارکہ کے اندر ابلیس نے آدم کی اولاد سے، یعنی اس باپ کی اولاد سے انتقام لینے کی ٹھان لی، اور اس نے جب انتقام لینا چاہا تو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اور یہ مہلت اس نے مانگی قبروں سے اٹھائے جانے تک۔ اس کے اندر اس کی ایک سازش تھی، اس کا ایک انتہائی ناپاک ارادہ تھا، اور وہ ارادہ یہ تھا کہ میں موت سے بچ جاؤں اور میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہی رہوں، میرے اوپر موت طاری نہ ہو۔ کیونکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 بار پھونکیں گے سور کے اندر۔ پہلی بار جب سور میں پھونکیں گے تو سب کے سب مر جائیں گے، اور دوسری بار جب پھونکیں گے تو اس وقت سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ ایک ہے نفخہ اولا اور ایک ہے نفخہ ثانیہ۔ تو نفخہ اولا سب انسانوں کی موت ہے، اور نفخہ ثانیہ سب انسانوں کی دوبارہ حیات ہے۔ تو اس نے نفخہ ثانیہ تک مہلت مانگی تھی، مگر اس کو نفخہ ثانیہ تک مہلت نہ دی گئی، بلکہ نفخہ اولا تک اسے مہلت دی گئی کہ جب سب انسان مریں گے تو اے ابلیس اس وقت تیرے اوپر بھی موت آ جائے گی۔ تجھے مہلت دی جاتی ہے نفخہ اولا تک۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرمایا، قال، اللہ پاک نے فرمایا، انک، بے شک تو، من المنظرین، مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے، یعنی تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قال، کہنے لگا، فبما، اس وجہ سے کہ اغویتنی، تو نے مجھے مایوس کر دیا، لأقعدن، میں ضرور طاق میں بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک، تیرے راستے پر، المستقیم، سیدھے۔ ابلیس اپنے ناپاک ارادے کا اظہار کر رہا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اے باری تعالی، فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے مایوس کر دیا ہے، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ضرور طاق میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، تیرے سیدھے راستے پر میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے طاق میں بیٹھوں گا، انہیں تاڑتا رہوں گا ہر وقت، اور ان کے اوپر ہر وقت حملہ آور رہوں گا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ جو پہلا جملہ ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي،
یعنی کہ میں ایسا کیوں کروں گا، میں کیوں ان کے اوپر حملہ آور رہوں گا، میں کیوں ان کے سیدھے راستے کے اندر بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا، اس کی وجہ تو نے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ اب یہ جو اغویتنی ہے یہ اغوا سے بنا ہے۔ اغوا کے کئی معنی علماء لغت نے، علماء مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ کسی کو سیدھے راستے سے ہٹا دینا، اور سیدھے راستے سے ہٹا کر اسے گمراہی کی طرف لے جانا، یہ بھی اغوا ہے۔ اب اگر یہ معنی کیا جائے تو معنی یہ بنے گا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے میں بھی تیرے بندوں کی راہ میں بیٹھوں گا اور انہیں صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا، انہیں صراط مستقیم سے گمراہ کرتا رہوں گا، یوں میں ان بندوں سے انتقام لوں گا۔ یعنی کہ یہ تیرے نافرمان ہو جائیں گے اور میرے فرما بردار بن جائیں گے۔ اغویتنی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تو نے مجھے مایوس کر دیا ہے، تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے۔ اگر ان دونوں معانی کو دیکھا جائے، اور بھی مختلف معنی ہیں، مختصراً دو پر ہی اکتفا کر رہا ہوں۔ اگر پہلا معنی دیکھا جائے کہ تو نے مجھے راہ راست سے ہٹا دیا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے نافرمانی پر لگا دیا، سیدھا سیدھا اس نے اللہ رب العالمین کو مورد الزام ٹھہرا دیا ہے، قصوروار ٹھہرا دیا ہے، بجائے خود کو قصوروار کہنے کے کہ میرا اپنا قصور ہے، میرے اندر تکبر پیدا ہوا جس کی وجہ سے میں مجرم قرار پایا، تو اس نے اپنا جرم تسلیم ہی نہیں کیا، اس نے اپنے جرم کا اعتراف ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ رب العالمین کو معاذ اللہ استغفر اللہ رب العالمین کو اس نے قصوروار قرار دیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے حکم ہی ایسا کیوں دیا کہ میں بھٹک گیا، میں گمراہ ہو گیا، تو مجھے ایسا حکم ہی نہ دیتا، اگر تو مجھے ایسا حکم نہ دیتا تو میں گمراہی سے بچ جاتا۔ یہ ہے شیطان کی سوچ، یہ ہے ابلیس کی سوچ۔ آج بھی جو ابلیس کے پیروکار ہیں وہ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کیا ہے، مگر جو حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر گامزن ہیں وہ کبھی بھی برائی کی نسبت، شر کی نسبت، کفر کی نسبت اور جرم کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کرتے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر برائی کی نسبت کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی طرف کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تعالی ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، نیکی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، حق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، مگر جب برائی کی بات ہو، شر کی بات ہو، بدی کی بات ہو تو اس وقت بدی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ بدی کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے۔ اور اگر یہاں ایک اور پہلو سے بھی دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو اللہ تعالیٰ نے مختار پیدا کیا ہے، مجبور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو باؤنڈ کر دیتا تو پھر تو جنت اور دوزخ کا بھی قصہ ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جنتی اور کسی کو دوزخی ہی نہ بناتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مجبور کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ نہ انسانوں کو اور نہ جنوں کو مجبور کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی اختیار عطا کرتا ہے کہ نیکی اور بدی میں سے تم جسے چاہو اسے چن لو۔ تو شیطان نے اپنے لیے خود بدی کا راستہ چنا، اسے اللہ تعالیٰ نے تو بدی کی طرف نہیں لگایا، اس نے خود چنا برائی کا راستہ، فسق کا راستہ، نافرمانی کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کا راستہ اس نے خود چنا۔ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے اغوا کیا، تو نے مجھے راہ راست سے ہٹا دیا، اور اگر یہ معنی کیا جائے کہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تو اسے مایوس نہیں کیا۔
اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو اگر ابلیس بھی توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ کو قبول فرماتا۔ یہ اب اس نے انتقام لینے کا پلان تیار کیا، انتقام لینے کی اس نے اسکیم تیار کی، اور اس نے کہا کہ میں انتقام لوں گا نسل بنی آدم سے، کیونکہ آدم کی وجہ سے ہی مجھے گمراہ کیا گیا ہے، میرے اوپر عتاب کیا گیا ہے، میرے اوپر عذاب کیا گیا ہے، اور اب اسی عذاب کے اندر میں مبتلا کروں گا پوری نسل انسانیت کو، آدم کی پوری اولاد کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسکیم یہ تیار کی، اس نے پلان یہ تیار کیا کہ آدم بھی جنت میں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کی سوچ یہ تھی کہ آدم بھی جنت میں نہیں جائے گا اور آدم کی اولاد بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو شیطان اپنی اس پالیسی کے اندر، اپنی اسکیم کے اندر ناکام ہوا، ناکام ہوگا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت میں جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کی جو نیک اولاد ہوگی، جو حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلے گی، وہ بھی جنت میں جائے گی۔ ہاں، جو شیطان کے طریقے پر چلیں گے، شیطان بھی جہنم میں جائے گا، اور شیطان کی راہ پہ چلنے والے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پاک نے تو اختیار دے رکھا ہے ہر انسان کو، ہر جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا کر رکھا ہے کہ تم اپنی مرضی سے جسے چاہو اسے چنو۔ تم اگر خیر کے رستے کو چنو گے تو آگے جنت ہوگی، اور اگر تم شر کے رستے کو چنو گے تو آگے جہنم ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔